بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کا میزبان صابر شاکر۔ عید کی تعطیلات ابھی چل رہی ہیں، لیکن عید اختتام پذیر ہوئی، 3 دن مکمل ہوئے، قربانی ختم ہوئی۔ لیکن میں ایک ضرور گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اپنے فریج اور فریزر گوشت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم سے کم گوشت گھر میں رکھیں، فریج میں رکھیں، فریزر میں رکھیں، باقی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو دے گا اور آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا۔ ایک اور وجہ بھی یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ میرے مشاہدے میں آیا ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ فون پہ بات ہوئی عزیزوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو صورتحال پاکستان میں اس سال کافی گھمبیر رہی ہے معاشی اعتبار سے، کیونکہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ خاص طور پہ تنخواہ دار اور جن کے کاروبار ذرا کم کاروبار والے، وہ بہت زیادہ مصائب کا شکار ہیں، اور معاشی تنگ دستی کی وجہ سے اور ملک کی معاشی حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ قربانی نہیں کر سکے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ چونکہ ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے حکومت وقت نے، حکومتی اداروں نے، اور حکومتی اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ان کے ہینڈلرز ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں انہوں نے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو رہنما ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں عید نہیں منا سکے۔ ایون پہلے درجے کے، دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے بھی رہنما ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں عید نہیں منا سکے، اور وہ بھی روپوش ہیں، کیونکہ پولیس ان کے پیچھے ہے۔ پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے بلا وجہ گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس لیے وہ محفوظ مقامات پہ ہیں، فون بند کیے ہوئے ہیں، لہٰذا بہت سارے یہ جو عید ہے اس سال جو منائی گئی بہت ہی افسردہ ماحول میں منائی گئی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ختم کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوست عمران ریاض، جو عید سے پہلے امید کی جا رہی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اٹارنی جنرل سے کہا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں لیا گیا، اور عمران ریاض خان کو تاحال رہا نہیں کیا گیا، اور وہ اپنے گھر نہیں پہنچے۔ شہید ارشد شریف کے قاتل ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی تحقیقات بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی، بلکہ تحقیقات تو کیا آگے بڑھنے پا رہی ہیں، الٹا ہو رہا ہے کہ ان کے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے شواہد بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایف ایف ٹی کی رپورٹ اور ایس ٹی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس میں ایف ایف ٹی کی رپورٹ میں بہت سارے اشارے موجود ہیں، لیکن اس رپورٹ پہ بھی عمل نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان 3-4 احکامات تحریری حکم جاری کر چکی ہے شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے بارے میں، لیکن ایک بھی آرڈر پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں خبروں کی طرف۔ 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کی بنیاد پہ جو ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اور جو ایک موقف اختیار کر لیا گیا اعلیٰ ترین فورمز پر، اعلیٰ ترین اجلاسوں میں جو ایک موقف اختیار کیا جا چکا ہے، اب اس سے پیچھے ہٹنا کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے 9 مئی کا جو معاملات ہیں وہ روز آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے بھی چینلز ہیں پاکستان کے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے کور کمانڈر ہاؤس میں لاہور میں وہاں پہ جنریٹ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو کے کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے یا آئی ہوتی ہے، اور اس کے ریمارکس چل رہے ہوتے ہیں، اس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، یعنی دنیا جہان کے شاید ہی کوئی بچا ہو جو کہ ابھی تک وہاں نہ پہنچا ہو، اور اس کو یوم سیاہ، چونکہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی یوم سیاہ کا درجہ دے دیا گیا تھا 9 مئی کو۔ ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی تھیں، ابھی تک کسی کا پتہ نہیں چلا تھا کہ کیسے ہوا، اور ابھی تک سازشوں کے تانے بانے جو ہیں انہی کا نہیں پتہ چلا تھا، لیکن اس کو یوم سیاہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اور اس 9 مئی کو اب تک پاکستان کی تاریخ میں، 75 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نہ تحقیقات ہوئی، نہ کسی کو سزا ہوئی، نہ ہی معاملات آگے بڑھے، نہ ہی کوئی گرفتار ہوا۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو
پرائمری جو ایک ہوتا ہے ذمہ دار بنیادی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ہوتی ہے، پولیس پہ ہوتی ہے، ضلعی انتظامیہ پہ ہوتی ہے، وہ تو سارے دندناتے پھر رہے ہیں، ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا، اور سیف سٹی کیمراز ہیں ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ بہرحال ایک موقف لیا ہوا ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ پریشر جو ہے وہ ریلیز ہوگا، اور 9 مئی کے اندر جو چھپے ہوئے کئی اہم راز ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جتنی ہائپ دے دی گئی ہے اصلاً اتنی ہائپ بنتی نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ممتاز قانوندان کہہ رہے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل کہہ رہے ہیں، جو ریٹائرڈ فوجی قیادت ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو سیزنڈ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہونے دیا گیا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، اور اس سے پہلے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں وہ بھی ساری کی ساری معلومات ہیں۔ لیکن بہرحال 9 مئی کو بنیاد بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو جو ٹھکانے لگانے کا پروگرام ہے وہ ابھی تک آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، ٹائم گزرتا جائے گا تو ایک مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو بتا دوں بہت ہی انفارمیشن کے بنیاد پہ کہ پچھلے دنوں ایک گفتگو ایک بلڈنگ میں کچھ لوگ گئے، اور کیونکہ اس بلڈنگ کے سربراہ جو تھے، اس بلڈنگ کے ہیڈ جو تھے، ان کے ساتھ ان کی گپ شپ تھی، 2-4 نہیں تو میں نے 5-6 لوگ ہوں گے، 5-6 لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا سلسلہ چل نکلا، تو انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کو جو ہے 9 مئی پہ اب بہت زیادہ ہو گیا، اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے میڈیا میں جس طریقے سے یہ کمپین چلائی جا رہی ہے اب اس کو بند کر دینا چاہیے، اور اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ جو لوگ ہیں اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے۔ اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو ٹیلی ویژن چینلز پہ تو بین ہے، وہاں پہ تو آپ 9 مئی کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، نہ 9 مئی کو ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ عمران خان کو ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ایون اس کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ تو قومی ذرائع ابلاغ پہ تو یہ سارا کچھ بین کر دیا گیا ہے، اور تمام میڈیا مالکان کو بلا کے شٹ اپ کال دے دی گئی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا کمیونٹی ہے، وہ تو ہر کوئی انڈیویجلی اپنے طور پہ، خواہ وہ عمران خان کا شدید ترین ہی مخالف کیوں نہ ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں بین کیا گیا اور ہماری بےعزتی کی گئی ہے، بلا کے بےعزتی کر کے 3 منٹ کے اندر اندر جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، وہ اس کے پیچھے یہ ایک چیز موجود ہے کہ 9 مئی پہ عمران خان پہ، پی ٹی آئی پہ، شہید ارشد شریف پہ، عمران خان پہ، قاتلان حملے پہ جو مقدمات چل رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں زیر بحث نہیں آ رہی، اور میڈیا مکمل طور پہ کنٹرولڈ، اور حکومت بھی کنٹرولڈ، یہ سب کچھ کنٹرولڈ ہے۔ تو لہٰذا ہر جرنلسٹ جو ہے، اسی لیے DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے سوالات، صرف 5 سوالات ہی کافی تھے، جو 5 سوالات کیے گئے ان سوالات نے ہی جو حقیقت ہے وہ بیان کر دی تھی، اور ہر شہری جو ہے وہ اپنے طور پہ بآسانی اس سے نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 9 مئی کو ہم نے یوم سیاہ قرار دے دیا، 75 سال کی تاریخ میں سب سے برا دن قرار دے دیا، حالانکہ ہماری تاریخ کے اتنے تلخ ترین دن موجود ہیں جو کہ یوم سیاہ منایا جا سکتا تھا، اس کو یوم سیاہ کا درجہ دیا جا سکتا تھا۔ سب سے جو امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے اپنے آپ پہ ندامت کا دن، وہ ہے 16 دسمبر، جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا، 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ ہوا تھا۔ وہ دن ہماری تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے یوم سیاہ، جس دن ہم نے اپنے تعداد میں بڑے بھائی جو ہیں، آبادی میں زیادہ علاقہ تھا مشرقی پاکستان کا، بنگلہ دیش جو بن گیا، اس کو ہم نے اپنے سے جدا کر دیا، اور بجائے اس کے کہ جو وجوہات تھیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچاتے، اور جو نفرت کا بیج 13 سال تک بویا جاتا رہا، 58 سے لے کر اور 70 تک، 70 اس واقعے کے ہونے تک، 71 تک بلکہ، کیونکہ یہ دسمبر میں ہوا، تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا تھا۔ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس سے، اور اس کو ہم نے یوم سیاہ کا درجہ نہیں دیا، بلکہ باجوہ صاحب جاتے جاتے یحییٰ خان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
باجوہ صاحب کا ویژن کیا ہو سکتا ہے، اور جو انہوں نے جانے سے پہلے اس ملک میں آگ لگائی ہے وہ آگ ابھی تک لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ مسلسل پھیل رہی ہے۔ وہ نفرت کی آگ ہے، وہ انتشار کی آگ ہے، وہ اضطراب ہے، یہ سارے کا سارا، اور آپس میں سب کو لڑوا کر وہ نکل گئے، اور ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، معاشی بحران، ہمیں سیاسی بحران، آئینی بحران، عدالتی بحران، صحافتی بحران، بنیادی انسانی حقوق کا بحران، یہ بنیادیں جو ساری تھی ساری وہ باجوہ صاحب نے اپنے جو رجیم چینج آپریشن ہے اس وقت یہ بنیادیں رکھی تھیں، اور اس میں آہستہ آہستہ آنے والوں نے بھی اس میں کوئی سبق نہیں سیکھا، اور اس میں کوئی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ اور پی ڈی ایم سرکار، مسلم لیگ نواز کی سرکار جو ہے وہ اب اپنے تیور دکھانا شروع ہو چکی ہے، اور اب اس کے جو تیور ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے، اب عمران خان کو تو اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی، اور پی ٹی آئی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی، وہ آرمی چیف عاصم منیر جانے، اور پی ٹی آئی کرش پی ٹی آئی پروگرام جانے، مسلم لیگ نواز برسر عام یہ کہتی ہے، اور کچن کیبنٹ میں بہت خوش و خرم نظر آتی ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی تو کوئی فکر نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو تو آرمی چیف سنبھال لیں گے، اور آرمی چیف اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اس لیے اب باری ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ حساب برابر کرنے کی۔ اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حساب کرنا چاہ رہی ہے، اور ان کو معمومی بنائے گی، ان کو چونا بھی لگانا چاہتی ہے، اور ان سے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، 14 مہینے اقتدار کے مزے لوٹ لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو کچھ طے پایا تھا ان میں سے کچھ نہ دیا۔ ایون پی سی بی کی چیئرمین شپ مانگی، ذکا اشرف کو اصولی طور پہ اتفاق کر لیا، لیکن اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ سے جس طریقے سے ایک پیٹیشنر گیا اور وہ سٹے گرانٹ کر دیا گیا، اور وہاں سے انہوں نے حکم امتناعی لے لیا بلوچستان میں جا کے۔ اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں، مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف فیملی پوری کی پوری، وہ نہ ہی بھٹو فیملی کو اور نہ ہی زرداری فیملی کو اب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، لالی پاپ دیتے رہیں گے، اور لالی پاپ دیتے دیتے وہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی ان کو اقتدار ملے گا اس کے بعد ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس بار اس ماموں بنتے ہیں یا پھر ماموں بناتے ہیں۔ کافی امپورٹنٹ اور بڑا دلچسپ کھیل ہوگا، اور اب یہ لڑائی جو ہے اس کی ریزن ہے کہ زرداری صاحب بھی کچھ ڈاؤٹس میں ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ملی ہوئی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کو بھی ایک سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور میکسیمم جو اگلے الیکشن کے ثمرات ہیں، اگلے الیکشن میں میکسیمم اقتدار کا جو کیک ہے وہ تھمانا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔